ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلا ایمان یعنی کلمہ طیبہ، اور دوسرا رکن نماز، اور تیسرا رکن رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور چوتھا رکن مالدار پر زکوٰۃ دینا، اور پانچواں جو اہم رکن ہے وہ حج بیت اللہ کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اسلام کے پلر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان پلروں کو قائم رکھے گا، ان ارکان کو باقی رکھے گا، اس کے اوپر جو اسلام کی بلڈنگ ہے، اسلام کی عمارت ہے، وہ بھی باقی رہے گی۔ جب بندہ اسلام کے ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کو بھی چھوڑ دیتا ہے یا کسی کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کی عمارت کو، اسلام کی بلڈنگ کو ڈھانے والا ہے، توڑنے والا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کوئی شامیانہ ڈالیں، پنڈال ڈالیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے چاروں اطراف میں کونوں میں ایک ایک کھمبا ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں ایک کھمبا اسے دیا جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر ان 5 ستونوں میں سے، 5 پلروں میں سے کسی ایک کھمبے کو نکال دیا جائے، کسی ایک ستون کو نکال دیا جائے، تو وہ جو شامیانہ ہے، پنڈال ہے، صحیح سالم باقی رہے گا؟ ہرگز باقی نہیں رہے گا، بلکہ ٹوٹ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی ایک بہت لمبی چوڑی بلڈنگ بننا چاہے، اپارٹمنٹ بننا چاہے، بغیر پلروں کے بنانا چاہے تو کیا بنا سکتا ہے؟ اگر بنا بھی دے تو کیا وہ اپارٹمنٹ، وہ بلڈنگ باقی رہے گی؟ چند مہینوں میں یا چند دنوں میں ٹوٹ جائے گی، گر جائے گی۔ تو اسی طرح اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کی جو بلڈنگ ہے، وہ ان 5 ارکانوں پر قائم ہے، ان 5 پلروں پر قائم ہے۔ ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج بیت اللہ ہے۔ یہ حج بیت اللہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، اس کے احکام و مسائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو لوگ حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، حج کرنے کی کیپیسٹی اور استطاعت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں۔ اللہ کا قرآن ہے، 4واں پارہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو حج کو جانے کی طاقت و قوت رکھتے ہیں، حج کو جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے حج بیت اللہ کریں۔ اس طرح بہت ساری آیات حج اور عمرہ کے تعلق سے آئی ہیں، اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد الحج فلیتعجل۔ جو آدمی حج کا ارادہ کر لیا یا مالدار ہے، دولت والا ہے، تو وہ حج کرنے کے سلسلے میں جلدی کرے۔ فلیتعجل، وہ حج کے سلسلے میں جلدی کرے، وہ حج کی تیاری کرے، حج کے لیے کوشش کرے۔ اللہ کے نبی ترغیب بھی دے رہے ہیں۔ اب جو بندہ حج کرے گا، بیت اللہ کو جائے گا، مدینہ منورہ کا سفر کرے گا، اسے کیا ملے گا؟ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج بیت اللہ کرتا ہے اور اس حج بیت اللہ میں کوئی گناہ نہیں کرتا۔ ایک حج ہوتا ہے کہ بندہ حج کے ارادے سے گیا اور وہاں جا کر بھی گناہوں میں، خطاؤں میں مبتلا رہا، خرافات میں، بدعات میں مبتلا رہا۔ ایک تو وہ ہے، اور ایک حج وہ ہے بندہ پورے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ
بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی غلطی کے کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ایسا حج کرے گا بغیر کسی گناہ کے تو وہ حج سے ایسا واپس لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے پیدا کیا ہو، آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر وہ حج بیت اللہ سے واپس ہوتا ہے۔ اب جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی خطا نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی غلطی نہیں ہوتی، بالکل پاک و صاف وہ بچہ ہوتا ہے۔ اس طرح بندہ جب حج کرتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، یعنی جو بندہ حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اللہ اسے جنت کی سند دیتا ہے کہ تم نے حج کیا لو جنت کی سرٹیفکیٹ، تم نے حج کیا لو جنت کا داخلہ۔ تو حج مبرور کا بدلہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی میدان جنگ میں جا کر اسلام کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے، مساجد و مدارس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ارے آدمی کے پاس جو سب سے محبوب چیز ہے وہ اس کی جان ہے، اب وہ اللہ کے لیے اپنی جان ہی کو قربان کر دے تو اس سے افضل عمل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر اس صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ دوسرا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا سب سے افضل عمل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنا۔ پہلے نمبر پر اپنی جان کو بھی قربان کر دینا، دوسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنی دولت کو، اپنے روپیے پیسے کو خرچ کرنا۔ پھر ان صحابی نے سوال کر لیا یا رسول اللہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر حج بیت اللہ کرنا افضل ہے۔ ارے سوچو اللہ کے نبی چاہتے کہہ سکتے تھے نماز پڑھنا افضل ہے، روزہ رکھنا افضل ہے، زکوٰۃ دینا افضل ہے، کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دو عملوں کے بعد فرمایا ان دو عملوں کے بعد سب سے افضل عمل حج بیت اللہ کرنا۔ پھر اس کے بعد نماز کا مقام ہے، روزے کا مقام ہے، زکوٰۃ کا مقام ہے، ذکر کا مقام ہے، تلاوت کا مقام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج بیت اللہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج بیت اللہ بار بار کیا کرو، اس لیے کہ اس سے بندے کی فقر و محتاجگی دور ہوتی ہے، بندہ غریب نہیں ہوتا، بندے کا فقر دور ہو جاتا ہے، بندے کی محتاجگی دور ہو جاتی ہے، بندے کی غریبی اور مفلسی دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ حج بیت اللہ کر کے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو، اس کے خطاؤں کو ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے لوہار اور سونار سونے اور چاندی کو، اور لوہار لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر اس کے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ لوہار لوہے کو آگ میں ڈال کر لوہے کے میل کو دور کر دیتا ہے، سونار سونے اور چاندی کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتا ہے۔ تو جس طرح یہ لوہا میل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہ سونا اور چاندی میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح بندہ جب حج بیت اللہ کرتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، خطاؤں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا
جو بندہ یہ چاہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کی روزی میں وسعت ہو، تو وہ حج بیت اللہ کرے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی بری موت سے بچنا چاہے، ارے کون نہیں چاہتا بری موت سے بچنا؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھی موت آئے، نماز والی موت آئے، روزے والی موت آئے، تقوی اور طہارت والی موت آئے۔ اچھی موت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جنتی ہے، بری موت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جہنمی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آدمی ٹی وی دیکھتے مر گیا، اب اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک آدمی زنا کرتے ہوئے مر گیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک آدمی گناہ کرتے ہوئے مر گیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اچھی موت آنا یہ اچھائی کی علامت ہے، بری موت آنا یہ برائی کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے نسخہ دیا، فرمایا جو آدمی یہ چاہے کہ اسے اچھی موت نصیب ہو، بری موت سے حفاظت ہو، تو وہ حج بیت اللہ کرے، وہ حج بیت اللہ کرے۔ حج بیت اللہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے بری موت سے حفاظت کر لیں گے، اسے بری موت سے بچا لیں گے۔ ایسی بے شمار حدیثیں کتابوں کے اندر آئی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حج بیت اللہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب ایک دو تین باتیں، یہ حج بیت اللہ شروع کب سے ہوا؟ ہزاروں سال سے لوگ کر رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، یہ شروع کب سے ہوا؟ اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ تو حضرات علماء نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بنایا اور حضرت کو دنیا میں بھیجا۔ تو دنیا میں آنے کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی اور حضرت آدم ہندوستان میں تھے، تو ہندوستان سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام مکہ مکرمہ گئے۔ اس وقت جو ہے پورا ویرانہ تھا، جنگل تھا، غیر آباد علاقہ تھا۔ تو اللہ نے جگہ کی نشاندہی کی کہ اے میرے محبوب آدم علی نبینا علیہ السلام، اس جگہ آپ خانہ کعبہ بنائیے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، یہ بعد میں حضرت ابراہیم نے کیا، سب سے پہلے حضرت آدم نے کیا۔ اور حضرت آدم کو اللہ نے نشاندہی کی کہ آپ اس جگہ جو ہے خانہ کعبہ بنائیے۔ اور وہ جو جگہ تھی اس کے بالکل برابر میں 7ویں آسمان پر یہ خانہ کعبہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ دنیا کا جو خانہ کعبہ ہے اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اور 7 آسمانوں پر جو خانہ کعبہ ہے اسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اور اس خانہ کعبہ کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، وہاں حج اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ تو فرمایا اسی کے برابر میں دنیا کا خانہ کعبہ ہے۔ پھر اس بیت المعمور کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ کے عرش پر اللہ مستوی ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ آپ یہاں خانہ کعبہ بنائیے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم پر، اور فرشتوں کی بھی حضرت آدم کے ساتھ مدد تھی، حضرت جبرائیل بھی آپ کے ساتھ تھے، ان سب کو لے کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کو بنایا۔ پھر آپ نے وہاں حج کیا۔ حضرات علماء لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ کا سفر کر کے 300 حج کیے ہیں۔ اللہ اکبر، 300 حج کیے، معمولی بات ہے۔ پھر 700 عمرے کیے ہیں، 300 حج پلس 700 عمرے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جو دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، ابو البشر ہیں، انہوں نے 300 حج کیے اور 700 عمرے کیے۔ پھر آپ کو اللہ نے بلا لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت شیس آئے، اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا، اس طوفان کی وجہ سے حضرت آدم نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ طوفان کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ جو حضرت آدم نے بنایا تھا وہ منہدم ہو گیا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا. حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس جگہ جس جگہ حضرت آدم نے خانہ کعبہ بنایا تھا آپ اسی جگہ خانہ کعبہ بنائیں. تو دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر. پھر جب خانہ کعبہ بن گیا اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اے ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کیجئے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے آئے. اب وہ جو زمانہ تھا وہ جو علاقہ تھا کوئی اس زمانے میں وہاں نہیں تھا, ایک پرندہ بھی وہاں پر نہیں مارتا تھا. تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا اے اللہ یہاں تو ایک پرندہ بھی پر نہیں مار رہا ہے, انسان تو دور کی بات ہے, میں اگر یہاں کھڑ کر آواز دوں گا اعلان کروں گا میری آواز کہاں تک جائے گی, میری آواز کون سنے گا. فوراً اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہارا کام ہے آواز لگانا, ہمارا کام ہے اس آواز کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا. حضرات علماء لکھتے ہیں حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اس وقت آواز لگائی کہ اے لوگوں حج بیت اللہ کرو, اے لوگوں عمرہ کرو, اے لوگوں اللہ کے گھر کو آؤ. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی کانوں تک پہنچایا. اس وقت جو لوگ عالم ارواح میں موجود تھے, اسی طرح جو لوگ ماں کے پیٹ کے اندر تھے, جو لوگ باپ کے پیٹ کے صلب میں تھے, اللہ نے ان کے تک وہ آواز پہنچائی. اور حضرات علماء لکھتے ہیں اس آواز کو سن کر جن نے لبیک کہا وہ حج بیت اللہ کرتے ہیں, جن نے لبیک کہا وہ عمرہ کرتے ہیں. اور یہاں تک حضرات علماء لکھتے ہیں جس نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی مرتبہ حج بیت اللہ کرے گا, وہ اتنی مرتبہ عمرہ کرے گا. اب بنگلور میں ہمارے مولانا زین العابدین صاحب ہیں, تقریباً کئی سالوں سے مسلسل حج کو جا رہے ہیں, تقریباً اب تک 40 حج ہو گئے ان کے, یا 40 سے زیادہ ہو گئے. تو 40 سے زیادہ مرتبہ انہوں نے عالم ارواح میں یا ماں کے پیٹ میں لبیک کہا, تو اللہ ہر سال ان کو حج کے لیے قبول کر رہا ہے. ہمارے کئی اکابرین ایسے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے جب حضرت ابراہیم نے آواز لگائی تو اس وقت انہوں نے جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ وہ حج بیت اللہ کر رہے ہیں, اتنی مرتبہ وہ مکہ مدینے کا سفر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آتے 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 امام مالک کے زمانے میں ایک بادشاہ آیا. اس بادشاہ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا پھر سے. تو یہ جو خانہ کعبہ ہے تقریباً 8واں یا یہ 9واں خانہ کعبہ ہے. اس سے پہلے تقریباً 8-9 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے. اور آخر میں یہ دستور ہو گیا تھا مکے کے اندر جو بھی بادشاہ نیا بنتا وہ چاہتا کہ پھر سے میں خانہ کعبہ کو آپریشن کرو, خانہ کعبہ کو کچھ نیا بناؤ, خانہ کعبہ کی کچھ تعمیر کرو. اس طرح سلسلہ چل رہا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے جو بہت بڑے عالم تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ اگر اس طرح ہوتا رہا کہ ہر بادشاہ آ رہا ہے اور خانہ کعبہ کو بنا رہا ہے تو خانہ کعبہ کھلونا ہو جائے گا بادشاہوں کے ہاتھوں کا. تو حضرت امام مالک نے فتویٰ دیا کہ آج کے بعد کوئی خانہ کعبہ کو توڑے گا بھی نہیں, پھر اسے بنائے گا بھی نہیں. تو اس وقت سے لے کر آج تک الحمدللہ تقریباً کئی سال گزر گئے, اب تک الحمدللہ خانہ کعبہ باقی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے ایک بادشاہ نے بنایا تھا. اور یہ خانہ کعبہ 8واں ہے یا 9واں خانہ کعبہ ہے جو توڑ کر بنایا گیا ہے. تو ماشاءاللہ اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے حج بیت اللہ کا, اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا, اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گا. ساری دنیا, ساری حکومتیں, ظالم طاقتیں مکمل طور پر کوشش کر لیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو حج سے روک دیں, حج بیت اللہ سے کاٹ دیں, ان کا رشتہ توڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو قیامت تک باقی رکھنا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو جو حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں وہ اس عید کو غنیمت سمجھیں, اس عید کو نعمت سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے. اس میں ہمارے بس کا کچھ نہیں تھا,
ہمارے مال کی بنیاد پر یا ہماری دولت کی بنیاد پر، ہمارے روپیوں پیسوں کی بنیاد پر ہم نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے تب ہم جا رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہندوستان کے بادشاہوں میں ایک دور مغل بادشاہوں کا گزرا ہے۔ کئی سالوں تک مغل بادشاہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، لیکن آپ حیرت کریں گے بادشاہ ہونے کے باوجود کسی مغل بادشاہ کو حج نصیب نہیں ہوا۔ ارے اتنی دولت تھی، تاریخ کے اندر لکھا ہے ہندوستان کی دولت کتنی تھی اس کا حساب لگانا مشکل تھا۔ ہندوستان کے اندر کتنا سونا چاندی تھا اس کا حساب لگانا مشکل تھا۔ کئی سالوں تک نوکروں کو رکھ کر، خادموں کو رکھ کر ہندوستان کی دولت کا حساب لگانا چاہا لیکن نہیں گن سکے، اتنی دولت تھی۔ اب اتنی دولت ہونے کے باوجود، بادشاہ ہونے کے باوجود کسی مغل بادشاہ کو حج نصیب نہیں ہوا۔ اب یہ ساری دولت کہاں گئی؟ انگریز آیا تھا نا تو سارا لے کر گیا۔ عربی امریکہ اتنی جلدی ترقی میں کیوں آیا؟ امریکہ تو ایک چٹیل میدان تھا، وہ تو سمندری علاقہ، پانی کا علاقہ، کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا۔ لیکن ان گوروں نے، ان انگریزوں نے جب ہندوستان میں قدم رکھا، پھر یہاں سے بھاگنے لگے، جانے لگے، تو یہاں جتنی دولت تھی ٹنوں منوں جہازوں میں بھر بھر کر لے گئے اور ہندوستان کو کنگال کر کے گئے۔ تو خیر وہ الگ ٹاپک ہے۔ تو مغل بادشاہوں کو بادشاہ ہونے کے باوجود کسی کو حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوا، لیکن اللہ نے چاہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کنکڑی بیچنے والے، آمینی بیچنے والے، گاڑی ٹھیلنے والے، اللہ نے ان کو حج بیت اللہ نصیب کیا ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک چونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے گھر کو دیکھوں، چونٹی کے دل میں، اور چونٹی کی جو عمر ہے بہت کم ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صرف 7 دن چونٹی کی عمر ہے، کسی نے لکھا ہے کہ 40 دن صرف چونٹی کی عمر ہے۔ اب اگر چونٹی چل کر جانا بھی چاہے تو اس کی عمر ہی اتنی نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے، راستے میں چونے مر جاتی ہے، ایسا مسئلہ ہے۔ اب جائے تو کیسا جائے، لیکن دل میں بہت خواہش ہے حج کرنے کی، تو اللہ نے اس کا نظام ایسا کر دیا کہ وہ چونٹی کسی کبوتر کے پر بیٹھ گئی، اور وہ کبوتر اڑتے اڑتے جو فلائٹ جاتی ہے حاجیوں کی، جو ہوائی جہاز جاتی ہے، اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر وہ چونٹی کسی طرح کسی ڈبے میں لگ کر یا کسی بیگ کو لگ کر اس پلین کے اندر داخل ہو گئی، پھر وہاں سے جدہ پہنچ گئی، پھر جدہ سے حج کو چلی گئی۔ تو بتانا یہ ہے کہ جب کسی کے دل میں شوق ہوتا ہے، ذوق ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، اللہ اس کے شوق کی بنیاد پر، ذوق کی بنیاد پر اسے حج بیت اللہ کرا دیتا ہے۔ تو یہ شوق کی بات ہے، ذوق کی بات ہے۔ جب اللہ نے آپ حضرات کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حج بیت اللہ کے لیے قبول کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں اور اللہ سے دعا کر کے کہیں، مولا ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی کہ ہم آپ کے گھر کا دیدار کریں، بس آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں قبول کر لیا۔ بس جیسا آپ نے ہمیں قبول کر لیا ہے اسی طرح پورا حج بیت اللہ مدینہ منورہ کا سفر ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ آخری بات، حج بیت اللہ کے لیے کئی لوگ جاتے ہیں۔ ہم روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہ فضائل اعمال میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے ان کے پاس آئے۔ ایک فرشتے نے کہا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو جس فرشتے نے سوال کیا اسی فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پھر اچانک ان کی آنکھ کھل گئی۔ پھر دوسرے دن خواب پڑا، وہی 2 فرشتے ان کی خواب میں آئے، آ کر پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ اس سال جو 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے اس میں کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو اس دوسرے فرشتے نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو اسی فرشتے نے جواب دیا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا لیکن صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا۔ کتنے لوگوں کا؟ 6 لوگوں کا۔ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا اور قبول کتنے لوگوں کا ہوا؟
صرف 6 لوگوں کا۔ اچانک ان بزرگ کی آنکھ کھلی، حیران و پریشان ہو گئے، ارے 6 لاکھ لوگوں میں صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہو رہا ہے، میرا تو اس میں نمبر بھی نہیں ہوگا۔ خود ہی اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں میں تو اس میں ہوں ہی نہیں، میرا بھی حج قبول نہیں ہے۔ ان کو بہت افسوس ہوا۔ تو پھر تیسرے دن ان کو خواب پڑا، اسی خواب میں وہ 2 فرشتے پھر آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا، اے میرے ساتھی، یہ جو 6 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے اور اس میں سے صرف 6 لوگوں کا حج قبول ہوا، تو بقیہ جو لوگ ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ بھی حج بیت اللہ کے لیے آئے ہیں، ان کا کیا مسئلہ؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا، بس اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ ان 6 کے بدلے میں اللہ 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیتا ہے۔ ہر ایک کے بدلے میں 1 لاکھ لوگوں کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو جاتے ہیں نیتیں صحیح لے کر نہیں جاتے۔ دلوں میں نیت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے حج کرنے والا کہیں، حاجی صاحب کہیں، یا دل کے اندر دکھاوے کی نیت ہو، یا گھومنے پھرنے کی نیت ہو، ارے بھئی امریکہ ہم نے دیکھ لیا، لندن ہم نے دیکھ لیا، اوٹی ہم نے دیکھ لیا، گوا ہم نے دیکھ لیا، چلو مکہ مدینہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پکنک کا ارادہ ہوا، گھومنے پھرنے کا ارادہ ہوا، سارا حج پانی میں چلا گیا۔ تو جانے والے افراد سے میری گزارش ہے کہ اخلاص للہیت کے ساتھ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو حج کر کے آئیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری نیت نہ ہو، اخلاص للہیت کے ساتھ حج کریں۔ اور قرآن میں جو آیت آئی ہے 4 پارے میں، اس میں اللہ نے یہی کہا، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں، بندوں کے لیے حج نہ کریں، لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے حج نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو حضرات حج کو جا رہے ہیں ان کے جانے کو قبول فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی حج کے لیے قبول فرما لے، عمرہ کے لیے قبول فرما لے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا